کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ یہاں صبح صبح کا ٹائم تھا اور میں اپنا ڈریس چینج کر چکی تھی اور میں صبح صبح ہی نہا لیا تھا، کیونکہ میرا دل تھا کہ آج میں اچھا ڈریسنگ جو ہے نا کروں۔ ہمیشہ گھر کی میں ماسی بن کے رہنا اچھا نہیں ہوتا، تو کبھی کبھار اپنا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ تو یہ ڈریس جو ہے بڑا کمفرٹیبل تھا، میں نے یہ اسٹچ ڈریس لیا تھا، تو میں یہی جو ہے نا پہن کے آج اپنے کام سٹارٹ کرنے والی تھی۔ جو میرے دن میں سارے روٹین ورک تھے میں نے وہ کرنے تھے۔ تو میں نے آج جس ٹاپک پہ بات کرنی تھی وہ ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ بہت مشکل ہے اور ہم لوگ ایک بہت زیادہ مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم اپنے اوپر حاوی کر کے اپنی زندگی میں خوش رہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ یقین کریں کہ زندگی جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو خوبصورت خود بنانا ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں موجود آپ کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کیا کریں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے، بجائے یہ کہ آپ زندگی میں موجود جو مشکلات ہیں ان کا ہمیشہ سوچیں اور ہمیشہ دکھی رہیں، اپنے آپ کو بیماریاں لگائیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ خواتین اگر بہت زیادہ ڈپریشن لیں تو ان کے ہارمونز ہی خراب ہو جاتے ہیں، ان کو PCOS ہو جاتا ہے، تو پھر تو اور زیادہ مسئلے بنتے جاتے ہیں۔ ویٹ گین ہوتا ہے، چہرے پہ جو ہے ایکنی نکل آتی ہے، بال آ جاتے ہیں، بہت سے پرابلمز ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ نے ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرنی ہے، ہمیشہ پازیٹیو رہیں۔ جو بھی کام آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو جو چیز بری بھی لگتی ہے نا اس میں بھی پازیٹیوٹی ہے اختیار کریں۔ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں۔ اگر آپ کی زندگی میں ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی تو پھر بھی آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ یہ صرف شادی شدہ عورتوں کی میں بات نہیں کر رہی، جو غیر شادی شدہ میرے ولاگ دیکھتے ہیں ان کی بات بھی اگر کروں تو آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے ابھی آپ کے پاس چانسز ہیں۔ اب ہم لوگوں سے زیادہ لکی ہیں ابھی، تو آپ فی الحال اپنی زندگی کو امپروو کریں۔ اپنی اس ٹینشن کو آپ نکال دیں کہ آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ شادی جو ہے نا ٹھیک ہے، شادی کرنی ہوتی ہے، شادی کرنی چاہیے اپنے آپ کو اچھا رکھنے کے لیے، نیک بننے کے لیے، اور ویسے بھی اچھی زندگی گزارنے کے لیے شادی ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کی شادی ڈیلے ہے تو اس چیز کو ٹینشن مت بنائیں۔ اپنے پیرنٹس کے ساتھ آپ اچھا سا ٹائم گزاریں۔ یہ ٹائم ہم لوگ مس کرتے ہیں اور ہم لوگ اس ٹائم کو اب یاد کر کے ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ تو آپ کے پاس تو بہت پیارا ٹائم ہے، بہت پیارا پیریڈ ہے جو آپ ابھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز تو آپ کے پاس یہ خوشی ہے جس کو آپ نے خوبصورت بنانا ہے اپنی زندگی کو۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ہم لوگ اپنی زندگی کو کمپیئر کرتے ہیں ہمیشہ اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی دوستوں کے ساتھ۔ جی میرے پاس یہ نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے پاس یہ ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ اس کے ہسبینڈ کے پاس تو یہ والی گاڑی ہے، میرے پاس تو چھوٹی گاڑی ہے، یا جی میرے پاس گاڑی ہے ہی نہیں ہے، میرے پاس بائک ہے۔ یا ہم سوچتے ہیں جی ہم لوگ تو رکشوں میں جو ہے نا سفر کرتے ہیں۔ اکثر یہ ساری چیزیں ہمارے مائنڈ میں آتی ہیں۔ تو آپ یقین کریں کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہماری زندگی کو بدصورت بنا دیتی ہیں۔ ان چیزوں کو آپ سوچنا چھوڑ دیں۔ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ غریبی والی زندگی بھی گزار لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے نبی تھے، انہوں نے بہت زیادہ سمپل اور بہت زیادہ جو کہتی ہیں انہوں سادگی کی زندگی گزاری ہے۔ اگر آپ سنت کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سوچا کریں ہمیشہ، اور جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رکھتے ہیں نا اس حال میں خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں کا وعدہ کرتے ہیں، اور رزق جو ہوتا ہے نا اس کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ہر بندے کے قسمت میں ڈیفرنٹ رکھی ہوئی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ رزق دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ کسی قسمت میں اگر رزق بہت زیادہ لکھا ہوا ہے تو پتہ نہیں وہ کس طرح کی بیماریوں کا شکار ہے، کس طرح کی ٹینشنوں کا شکار ہے، آپ کو نہیں پتہ۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ چیز سوچ کے اپنے آپ کو تسلی دیں کہ جی اس کے پاس اگر رزق زیادہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیماریاں دی ہوں گی، تو یہ آپ نے نیگیٹو سوچنی اب سوچنی۔ ویسے ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ کسی کی چیزوں کو دیکھ کے حسد مت کیا کریں۔ آپ لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میرا یہ رزق کم کیوں ہے، اس کا رزق زیادہ کیوں ہے۔ آپ اپنی جس طرح کی زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے اس کو خوش رہ کے اچھا دور گزاریں۔ یہ دور گزر جاتے ہیں، بعد میں ہمیں یاد آتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو بدمزہ مت کیا کریں۔ اپنی زندگی میں کمپیریزن کر کے کہ میری فلاں دوست اس طرح برانڈڈ کپڑے لیتی ہے، میں اس طرح نہیں لے پاتی، تو یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر آپ کی زندگی میں آپ کے پاس اولاد ہے تو وہ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو آج کل میں نے بہت دیکھا ہے کہ جب آپ کے پاس بیٹیاں آتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ رزق دے دیتے ہیں۔ جب بیٹے آتے ہیں تو رزق زیادہ نہیں آتا، یہ سچ بات ہے، کیونکہ بیٹیوں کے آنے سے اللہ تعالیٰ آپ کا بازو بن جاتے ہیں، اور بیٹوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم خود اپنے باپ کا جا کے بازو بنو۔ تو یہ بات میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھی ہے۔ میں کبھی اپنی لائف کی سٹوری آپ کو سناؤں گی کہ میری شادی جب ہوئی
میرے پاس کتنا رزق تھا اور اب میرا رزق کتنا ہے. اور میری بیٹیاں جب میرے پاس آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے یہ پیاری پیاری مخلوق دی ہے، یہ مجھے جو ہے یہ ذمہ داری تھوپی ہے، تو آپ یقین کریں کہ میرا رزق بھی زیادہ کر دیا گیا ہے. تو یہ وجہ میری بیٹیاں جو ہے نا وہ رحمت ہے. تو بیٹیوں کو پتہ نہیں کیوں لوگ جو ہے ناپسند کرتے ہیں. اکثر لوگ یہی دعا کرتے ہیں جی ہمارے بیٹے ہی ہوں، 3 بیٹے ہو جائیں گے، پھر بھی یہی دعا ہوگی کہ بیٹا ہی ہو. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ نکالیں اپنی زندگی سے. وہی بات ہے کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ پازیٹیو رہیں. ٹائم گزر جاتا ہے اور یہ ٹائم جو ہوتا ہے نا پھر ہاتھ نہیں آتا. تو اپنے جن لوگوں کی صرف بیٹیاں ہیں نا وہ یہ بات مت سوچا کریں کہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ جن کے بیٹے ہوتے ہیں نا وہ لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں. اور سفر اس لحاظ سے میں کہہ رہی ہوں کہ میں یہ نہیں کہتی کہ میں اس چیز کو نیگیٹو اب کر رہی ہوں، لیکن ہوتا ہے نا کہ بیٹے بہت تنگ کرتے ہیں. میرا بھی ایک بیٹا ہے، مجھے پتہ ہے ایک بیٹے کی بات ہو یا 2 کی ہو یا 3 کی ہو، بیٹے زیادہ تنگ کرتے ہیں. بیٹے ماں باپ کو نا بہت زیادہ جو ہے نا پریشرائز رکھتے ہیں. کمپیریٹیولی بیٹیاں جو ہیں نا وہ سلجھی ہوئی ہوتی ہیں، سمٹی ہوئی ہوتی ہیں اور ماں باپ کی بہت فرمانبردار ہوتی ہیں. تو یہ زندگی کی حقیقت ہے. اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میری لائف میں بھی میری بیٹیاں میری زیادہ فرما بردار ہیں. چھوٹی والی تو ابھی چھوٹی ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کرتی، لیکن میری جو بڑی بیٹی ہے نا اس میں بہت زیادہ پازیٹیو چیزیں ہیں. میرا جو بیٹا ہے نا وہ بہت زیادہ ناٹی ہے اور تنگ کرنے والا بچہ ہے. تو اپنی اولاد میں بھی آپ جو ہے نا خوشیاں ڈھونڈا کریں. ہاں اپنے کے بیٹے بھی بہت پیارے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ بیٹے ہونے ہی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو بیٹیاں بھی دے، بیٹے بھی دے. جن کے نہیں ہیں ان کو بھی دے. اور جو بیٹے ہوتے ہیں لیکن اگر نہیں ہے آپ کے کسی وجہ سے تو اس چیز کو آپ ڈپریشن کا حصہ مت بنائیں. آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ بس یقین رکھیں اور خوش رہا کریں. بہت سے لوگ ہیں جن کے نہیں ہوتے تو وہ بھی خوش رہتے ہیں. تو ہوتا ہے نا کچھ مائیں اس چیز کو بہت زیادہ سوچتی ہیں کہ میرے پاس بیٹا نہیں ہے، یا لوگ احساس دلا دیتے ہیں. تو آپ بس یہ سوچا کریں جن کی اولاد ہی نہیں ہوتی ان کا سوچا کریں. کچھ لوگوں کی تو اولاد ہی نہیں ہے. تو بس اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں ہم لوگوں کو دے. میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ میری بیٹیاں میرے پاس نہ ہوتی. تو میں بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیاں عطا کی ہیں. تو بیٹے کا بھی میں بہت شکر ادا کرتی ہوں. میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے اس کی خوشی نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے میری بیٹیوں کا بھائی بھی ہے ایک. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک ماں کو اس کے بچوں کو زندگی دے، صحت دے. دوسری چیز جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی نا کہ آپ نے اپنی زندگی میں موجود جو رزق ہوتا ہے نا اس کو کم اور زیادہ ہونے کا نہیں سوچنا کہ یہ کم کیوں ہے، یہ تھوڑا کیوں ہے، یا یہ زیادہ کیوں ہے. یہ چھوڑ دے. آپ اپنے لوگوں کے جو آپ کے لوگ موجود ہیں نا ان کی زندگی میں موجود نعمتوں کو دیکھ کے کبھی حسد مت کریں اور نہ آپ اپنی لائف کمپیئر کیا کریں. جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے نا بس اس میں آپ نے راضی رہنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کی زندگی کو آسان کر دیں گے اور آپ کے پاس جو نئی چیزیں ہوں گی نا وہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے. جب آپ کمپیئر کرتے ہیں، دوسرے لوگوں سے حسد کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں برکت اٹھ جاتی ہے. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ جو رزق تھوڑا دے رہے ہوتے ہیں نا اس کو بھی تھوڑا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے. تو آپ دوسروں کی زندگی میں کبھی بھی جو ہے نا اپنے دل کے اندر زہر نہ پالیں، نہ کسی کو لے کے حسد کریں، نہ کسی کے بارے میں برا چاہیں. تو یہ چیز نکال دیں. ہمیشہ پازیٹیو رہیں. جو انسان پازیٹیو ہوتا ہے نا آپ یقین کریں وہ انسان سب سے زیادہ آسان زندگی گزارتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ رزق زیادہ ہوگا تو آسان زندگی گزرے گی. ہاں آپ کی زندگی میں کوئی بیماری، کوئی مشکل، کوئی پریشانی یہ نہیں ہونی چاہیے. تو جو لوگ پازیٹیو ہیں، جو لوگ مومن ہیں، جو لوگ دوسروں کا اچھا سوچتے ہیں، بھلا کرتے ہیں، ان پہ زوال نہیں آتا. تو زندگی پھر ان کو خوبصورت لگتی ہے. تو زندگی کی خوبصورتی جو ہے نا وہ پازیٹیو رہنے میں ہے، خوشیاں بانٹنے میں ہے. بجائے یہ کہ آپ لوگوں کے لیے برا کریں، لوگوں کو ٹانٹ کریں، حسد کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ کی اپنی زندگی بھی بدصورت ہو جاتی ہے اور آپ کی وجہ سے کسی اور کی زندگی بھی بدصورت ہوتی ہے. تو آٹومیٹیکلی پھر آپ کی زندگی میں کیا ہی میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خوشیاں دینی ہے. جب اس کی مخلوق جو ہے آپ کی وجہ سے غمزدہ رہے گی تو پھر آپ کو کیا ہی خوشیاں ملنی ہیں. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ خوشیاں بانٹیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ. ٹل دین ٹیک کیئر. ملتے ہیں نئے بلاگ میں.